بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں مستجاب الدعوات کیسے بنا جائے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں۔ مستجاب الدعوات یعنی ہماری زبان پر کوئی لفظ آئے اور ہم وہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یعنی ہماری کوئی تمنا، کوئی دعا، کوئی حاجت ہم زبان سے عرض کریں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس طرح سے جیسے بعض اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ان کی زبان سے نکلتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں لوگ کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور جس کو اللہ والا سمجھتے ہیں ان سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ ہوتا ہے مستجاب الدعوات، ادھر مانگا ادھر مل گیا۔ اب پھر اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، درجہ بدرجہ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہو گئی، اس بحث میں ہمیں فی الحال ابھی نہیں جانا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مستجاب القلب، مستجاب اللسان ہوتا ہے، مستجاب القلب ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات، مستجاب اللسان وہ ہوتا ہے جو زبان پر آئی بات اور اللہ کے فضل سے قبول ہو گئی، لیکن مستجاب القلب وہ شخص ہوتا ہے کہ دل میں آئی بات اور قبول ہو گئی۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے باہر سے اور آپ کہتے ہیں ارے ابھی آپ ہی کو تو یاد کر رہا تھا میں، اور اللہ کی قدرت آپ آ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو فون کرنے کا آپ ارادہ بنا رہے ہیں، ابھی آپ نہیں کر پائے کہ ادھر سے کال آ گئی، اسی شخص کی کال آ گئی۔ آپ کہتے ہیں لو جی لو، میں نے اسی شخص کو فون کرنے تو فون نکالا تھا اور دیکھو انہی کا فون آ گیا۔ ایسا خوب ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں یہ بات بالکل ہی عام ہوتی ہے، ان میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ان کے یہاں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم نے بات کی مستجاب اللسان اور مستجاب القلب ہونے والی، تو جو لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کے حالات ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ کوئی حاجت ان کو درپیش ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے زبان پر بھی نہیں آتی اور دل میں قبول ہو جاتی ہے، یعنی دل میں آئی اور قبول ہو گئی، یہ کہنا چاہتا ہوں، دل میں آئی اور الحمدللہ وہ قبول ہو گئی۔ اس کو ہم مستجاب القلب کہہ رہے ہیں۔ اس کو علماء یا ماہرین کوئی دوسرا لفظ، دوسرا نام بھی اس کا دے سکتے ہیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ہے، دراصل یہ کیفیت کب ہوگی؟ جتنا آپ کا تقوی بلندی کی طرف ہوگا، جتنا آپ کے اعمال حسنہ زیادہ ہوں گے، جتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گے، اور جتنا آپ درود شریف زیادہ پڑھ رہے ہوں گے۔ دوسرے اعمال میں بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ صرف درود شریف میں ہوگا، میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن میں چونکہ بات درود شریف کی کر رہا ہوں اور درود شریف پر مشاہدات اور درود شریف کی ترغیب لے کر بیٹھا ہوا ہوں، درود شریف کے فائدے بیان کر رہا ہوں، درود شریف پر جو میرے تجربات ہیں یا لوگوں کے مشاہدات کے ذریعے سے مجھے جو باتیں پہنچتی ہیں، اور جو چیز میں دیکھتا ہوں اپنی ذات سے، جو مجھے مشاہدات ہوئے یا دوسروں کے مشاہدات بھی میں شیئر کرتا ہوں اور آپ حضرات کو، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معتبر باتیں آپ تک پہنچیں، چلتی پھرتی الٹی سیدھی باتیں نہ پہنچیں۔ اگر مجھ تک کوئی بات پہنچتی ہے، میں اس کی اپنی بساط بھر تحقیق کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی قول یا کوئی حدیث مجھ تک پہنچی، تو میں یہ نہیں کہ ایک حدیث جیسے وہ ہوتا ہے نا آج کل، وہ بس واٹس ایپ پر ایک حدیث آئی اور بس آپ نے شیئر کر دی، یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں یا تو اس کی تحقیق کر کے اگر میں پہنچتا ہوں اس نتیجے پر کہ ہاں یہ صحیح ہے،
تو پھر ہی میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر میں اس کو آگے نہیں بڑھاتا۔ شعر ویر تو میں کرتا ہی نہیں ہوں بغیر تحقیق کے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مستجاب القلب بننے کے لیے آپ درود شریف کی کثرت کریں، اور درود شریف کی کثرت کریں گے تو پھر آپ سینکڑوں واقعات اپنی زندگی میں ایسے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بس اب تو جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں آئی بات اور اللہ کے فضل سے پوری ہو گئی، اور اس کے لیے الگ سے کوئی مستقل کوئی وظیفے، کوئی چلہ کشیاں، وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بڑا آسان عمل ہے، بڑا مزے کا عمل ہے۔ ہم نے تو ویسے ہمیشہ کہا ہے کہ درود امی یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بعض مشائخ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ درود شریف اسم اعظم ہے، بعض بزرگوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ درود شریف اسم اعظم ہے، اور جن بزرگوں نے لکھا ہے ان کے معمول میں بھی درود امی ہی تھا۔ یہ مزے کی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بالکل نہ نکالا جائے کہ صرف درود امی ہی مستجاب الدعوات بناتا ہے، ہرگز میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں درود امی کی بات کر رہا ہوں، جن بزرگ نے بات لکھی ہے ان بزرگ کے معمول میں بھی درود امی تھا، میرے اپنے معمول میں بھی درود امی ہے، اور میں درود امی کے مشاہدات دیکھتا ہوں، اور لوگوں جو ہمارے متوسلین ہیں، ہمارے وابستگان ہیں، وہ درود امی پڑھتے ہیں، ان کے مشاہدات جو مجھ تک دن اور رات پہنچتے ہیں الحمدللہ، ان میں سے بعض ایک منتخب کو آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں، چاہے وہ زبان پر آنے والی دعائیں ہوں یا دل میں پیدا ہونے والی خواہشات ہوں، تو آپ کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ آسان بھی ہے، مشکل بھی کچھ نہیں، اور جناب علی اتنا پر لطف بھی ہے کہ نہ کوئی کسی قسم کا کوئی جلال آتا ہے، نہ کوئی غصہ آتا ہے، نہ مزاج میں کوئی چڑچڑا، بلکہ چڑچڑے مزاج والوں کو درست کرنے کا فارمولہ درود شریف ہے۔ غصے باز لوگوں کے غصے کو بالکل ختم کر دینے کا فارمولہ درود شریف ہے۔ نتیجہ آپ نے درود شریف پڑھنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ بڑے نرم خو ہوتے ہیں، بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو چلہ کشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے جلالی مزاج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ان سے بات کرنے میں بھی جو تھوڑا تکلف برتتے ہیں کہ یار یہ آدمی، میں یہ بات کہنا تو چاہتا ہوں اگر کہہ دوں گا تو یہ غصہ ہو جائیں گے۔ ایسا دیکھا ہوگا آپ نے، عاملین کے یہاں ایسا بہت ہوتا ہے۔ لیکن جو درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اجنبی آدمی بھی آ کر اگر ان سے بات کرنا چاہے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اسے لگے گا کہ میں آیا تو تھا 1-2 منٹ کی بات کرنے کے لیے، لیکن یہاں بیٹھ کر جو مجھے خلق مل رہا ہے، مجھے اخلاق مل رہے ہیں، میں 10 منٹ بھی بات کر سکتا ہوں۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں وہ مقبول اور مشہور اور دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے درود شریف پڑھنے کا، یہ بات بھی یاد رہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ یہ مشہور ہونا خدا خیر رکھے، ذرا مشہور لوگوں سے پوچھو کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہے۔ اس کے بالمقابل میں تو ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو بالکل ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے خاموشی سے، انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یقین جانیے ان کی زندگی بڑے سکون کی ہوتی ہے، ان کی زندگی بڑے سکون کی ہوتی ہے، انہیں کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی جھمیلا ہی نہیں ان کے دل میں، بس اپنے گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک مدرسے کا ایک محتمم ہوتا ہے اور ایک مدرس ہوتا ہے۔ محتمم ایسا ہوتا ہے اسے ساری دنیا جان رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کے پاس جاتا ہے، آتا ہے، کسی سے مدرسے کی خارجی ضرورتیں ہیں، یہ وہ وغیرہ۔ اور مدرس کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ ایک گوشے میں بیٹھ کر بس وہ بچوں کو جانتا ہے، بچے اسے جانتے ہیں۔ باقی بعض اوقات مدرسے کی چہاردیواری کے باہر بھی اس کو کوئی جان رہا ہے نہیں جان رہا، یہ کسی کو جان رہا نہیں جان رہا، تو یہ سکون میں ہے۔ اور وہ باہر جو بیچارہ بھاگا پھر رہا ہے وہ اس کا سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھو شہرت مقصود نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بالکل بات طے ہے کہ درود شریف پڑھنے والا چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، یہ بات طے ہے۔ درود شریف پڑھنے والا، میں نے تو دیکھا ہے جو خواتین بھی ہیں نا، جو خواتین بھی ہیں اور وہ درود شریف پڑھ رہی ہیں اور ان کا نہ کسی کو نام پتا نہ گام پتا اور بیچاری پردے میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کو بھی جان لیا جاتا ہے، ان کو بھی جان لیا جاتا ہے، وہ بھی پہچان لی جاتی ہیں کہ بھئی یہ کوئی اللہ والی شخصیت ہے۔ تو درود شریف کسی نے کہا کہ جی محدث حضرات جو ہوتے ہیں یہ مشہور کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ جیسے مدرسوں میں شیخ الحدیث ہوتے ہیں تو مدرسوں میں شیخ التفسیر بھی ہوتے ہیں۔
لیکن شیخ التفسیر یہ نام بھی اجنبی سا ہے، لوگ جانتے ہی نہیں، اس نام کو بھی نہیں جانتے. اور شیخ الحدیث وہ جگ ظاہر ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. آپ کسی مشہور شیخ التفسیر کا نام بتا سکتے ہیں؟ شاید اکثر نہیں، شاید اکثر نہیں. لیکن کسی شیخ الحدیث کا نام بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ 10 لوگوں کو بتا دیں کہ صاحب 10 لوگوں کے نام جانتا ہوں، 10 شیخ الحدیثوں کے نام جانتا ہوں. کسی بزرگ نے پوچھا بھی شیخ الحدیث اتنا مشہور کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ بھئی جب وہ قال النبی کہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اور جو اس کی زبان سے اس کے طلباء یا اس کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ بھی جب قال النبی کہتے ہیں تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کے سامعین اور اس کے مخاطبین بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں. اس کی افادیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ مشہور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو جاتا ہے اور لوگوں میں اس کی زبان مقبول ہو جاتی ہے. پھر اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ سنی جاتی ہے، کوئی یہ دعا کرتا ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ پوری ہو جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک تسبیح پڑھتے ہوئے آپ کو 10 سال ہو گئے تو ایک تسبیح میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کتنے میں ہوگی یہ تو اللہ ہی جانے. کسی کی ہزاروں میں ہو جاتی ہے، کسی کی سینکڑوں میں ہو جاتی ہے، کسی کی لاکھوں میں بھی نہیں ہو پاتی. مطلب ہو جاتی ہوگی، مطلب لاکھوں میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کو ہر ایک ہی قسم کی کیفیت ملے گی. سارے لوگ مستجاب الدعوات ہی ہو جائیں گے، سارے لوگ کسی بہت بڑے دارالعلوم کے محتمم ہی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا انتخاب ہے، کسی کو کیا دیں گے، کسی کو کیا دیں گے، کسی کو کیا دیں گے. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. بہرحال میں یہاں سے چلا تھا کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری سب دعائیں قبول ہونے لگیں، ہمیشہ جب بھی جو بھی جہاں بھی جیسے بھی میں مانگوں اللہ کی فضل سے قبول ہونے لگیں، تو پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں. اور اگر آپ زہد اور تقوی کو بھی اسی لیول سے بڑھاتے رہیں تو پھر کیا ہی کہنے. یہ تو الگ بات ہے کہ درود شریف پڑھنے والا نیکی کا رجحان پا ہی لیتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن صرف اسی کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ درود شریف جب اپنا رنگ دکھائے گی تو میں نیک ہو جاؤں گا. یہ بات نہیں ہے بڑھیا، بلکہ بات بڑھیا یہ ہے کہ جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میں زہد اور تقوی کے ساتھ پڑھوں گا. یہ ہے بات بڑھیا. ایک تو یہ ہے کہ جب میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے سن لیا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے نیک بن جاتے ہیں، تو جب مجھے درود شریف سے نیکی ملے گی جب میں نیک بن جاؤں گا. ایک تو طریقہ ہے، درود شریف نہیں چھوڑوں گا، باقی گناہ بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ بات غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے درود شریف پڑھنے والا نیک بن جاتا ہے، لیکن مجھے بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے اور میں زہد اور تقوی اختیار کر کے اب درود شریف پڑھوں گا تاکہ اس درود شریف کی کوئی گناہ افادیت مجھے ملے. یہ صحیح طریقہ ہے. اس لیے دوستو درود شریف کی کثرت کرو اور کراؤ، درود شریف کے مبلغ بنو، درود شریف کے داعی بنو. درود شریف دراصل ہماری ہر سعادت اور ہر ترقی کا ذریعہ ہے. بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو کہتے رہنا ہے. ہم اپنی بات کہتے رہیں گے. اللہ ہمیں کہنے والا بنائے اور عمل بھی کرنے والا بنائے. ہمیں بھی درود شریف سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ کرے ہمارے سامعین و مخاطبین کو بھی، بلکہ ساری امت کو اللہ تعالیٰ درود شریف کا فیضان عطا فرمائے. دراصل اس پوری کائنات کے پاس فیضان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ یہ ساری کائنات کا وجود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس نبی علیہ السلام کی عظیم الشان ہستی پر جب ہم درود شریف بھیجیں گے تو درود شریف پڑھنے والا شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والا شخص بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.